اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 51، اسراء اور معراج، خواب نہیں جسمانی سفر۔ آج جس واقعے کے بارے میں ہم سیرہ پر بات کریں گے اس کے وقت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ کی بعثت ہوئی، یعنی جس سال آپ نبی بنے، اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ 5 نبوت میں پیش آیا، ایک قول یہ ہے کہ 10 نبوت میں، ایک قول 12 نبوت کا اور ایک قول 13 نبوت کا بھی ہمیں ملتا ہے۔ غالب گمان ہے کہ یہ نبوت کے 12ویں سال پیش آیا، تو وحی کو تقریباً سمجھیں 12 سال ہو گئے۔ حالات کچھ نہ بدلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے ساتھی مسلمان بھی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارتیں نازل ہو رہی تھیں، انکار کرنے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی وعید نازل ہو رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کا، ان سین ورلڈ کا مشاہدہ کروا دیا جائے، آنکھوں سے دکھا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام پردے کے پیچھے، غیب کے پردے کے پیچھے کیسا چل رہا ہے۔ جنت دوزخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ نبیوں پر چونکہ ذمہ داری بڑی ہوتی تھی، اس لیے خصوصی اہتمام کے ساتھ کچھ حقائق کا ان کو مظاہرہ کروا دیا جاتا تھا تاکہ مجسم یقین بن جائیں، وہ یقین ان کے وجود سے پھوٹے، وہ ایمان اور یقین کی دہکتی ہوئی بھٹی بن جائیں کہ جو ان کے قریب آئے ایمان کی گرمی، ایمان کی آنچ ان تک پہنچ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ چند غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے انہیں حقائق دکھائے۔ انبیاء اور رسولوں کا ایمان اور یقین بہت ہی پختہ ہوتا تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مزید اس کے اندر پختگی آ جاتی تھی۔ ہم بھی دیکھیں کہ جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز سنی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ارے یہ تو سنی سنائی بات ہے، پھر ٹھیک ہے سنی ہوگی۔ ایک کوئی یہ کہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اس میں کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، یقین کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھا دی جائیں۔ سورہ اسراء، جس کا نام سورۃ بنی اسرائیل بھی ہے، اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور سورۃ نجم میں بھی ہمیں اس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ سورۃ اسراء میں جس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے وہ اس واقعے کا زمینی حصہ ہے، اور سورۃ نجم میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ معراج یعنی اس واقعے کا آسمانی حصہ ہے۔ 2 طرح سے یہ ڈیوائیڈڈ ہے، زمینی سفر اور آسمانی سفر۔ اور اس واقعے کو صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد نے روایت کیا ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے 1-2 آڈیوز میں اس سے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ پیش کروں گی، تاکہ چھوٹے چھوٹے آڈیوز سننے میں بھی آسانی ہو اور ہمیں سمجھ میں بھی آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔